بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو اسلامک ویو 514 میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا واقعہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کس طرح کی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کشتی بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے درخت لائے اور یہ لگائے اور یہ درخت 100 سال تک کی عمر میں تیار ہو چکے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلاتے رہے اور کہتے رہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارا کوئی نہیں ہوگا اور خدا کا عذاب تم پر پہنچے گا، لیکن ان کی امت نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لگائے گا جب درخت تیار ہو چکے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی جو کہ بہت بڑی تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ حشرات کیڑے مکوڑوں کے لیے تھا، جبکہ دوسرا حصہ چوپایوں کے لیے اور تیسرا حصہ انسانوں کے لیے۔ 100 برس کے عرصے میں آپ نے ایک شاندار کشتی تیار کی جو کہ آپ کی اور آپ کے مومنوں کے محنت کی ثمر تھی، لیکن جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو لوگ آپ پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ آئے اللہ کے نبی، اب تم بڑائی کا کام کر رہے ہو اور یہ کیا ہو گیا ہے تم خشکی پر کیوں کشتی بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کے طعنے بازوں کے جواب میں کہتے کہ ڈرو اس وقت سے جب خدا کا عذاب آئے گا اور تمہیں گھیر لے گا اور تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا۔ القرض کے کشتی تیار ہو گئی اور طوفان نوح وہاں پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے چوپایوں حشرات کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر دیا اور خود اپنی مومنہ بیوی اور 3 مومن بیٹوں اور ان کی بیویوں کو بھی کشتی میں سوار کیا، لیکن آپ کی ایک مشرک بیوی اور بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ کل 80 مومنین آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور طوفان نوح نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ الغرض کہ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا اور بیوی بھی طوفان نوح میں تباہ ہو گئے۔ کشتی چلتے رہی اور کچھ عرصے بعد جودھا پہاڑی کے مقام پر آ ٹھہری۔ جب خشکی ہوئی تو نوح علیہ السلام اور ان کی بیٹوں کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی نسل بچانے والا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سانپ اور بچھو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے لگے تو نوح علیہ السلام نے انہیں اندر آنے سے منع کر دیا۔ تو سانپ اور بچھو نے کہا کہ جو شخص نوح علیہ السلام پر سلام بھیجے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کو بھی داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے 80 افراد جو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور باقی تمام جاندار جو کشتی میں سوار ہوئے وہ اس دنیا کی بقا ثابت ہوئے۔ انہوں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا اور کشتی میں سوار ہوئے اور اللہ پاک نے انہوں کو زندگی اور سلامتی دی اور طوفان نوح سے بچا لیا۔ آج پوری دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل موجود ہے اور انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ پاک پر بھروسہ کیا جائے تو بڑے سے بڑے طوفان کا بھی مقابلہ کیا جاتا ہے اور وہ ہر مشکل سے انسان کو نکال سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ۔